جی یہ یونیورسل بیوٹی بتائیں گے کہاں ہے؟ بتائیے جناب، انمیوٹ کریں۔ ہاں جی، میرا سوال ہے سچوالا سے، جو قرآن کے اوپر انہوں انگلی اٹھا رہے، قرآن کے اوپر ان کا نشانہ ہے، اتنی بڑی حقیقت کو وہ لوگ بھونگی بنانا چاہ رہے ہیں مگر نہیں بنا سکتے۔ میرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ غلط، ہوں، 5 بار آیا۔ بتائیے 5واں کون سے نام سے آیا، کہاں پہ آیا، وہ سورہ اور ورس نمبر بتائیے۔ آپ تو آپ عالم نے ہیں۔ کہا کہ لفظ محمد کتنی بار آیا، میں نے بتا دیا 4 بار۔ اگر محمد صلی 4 اللہ سے علیہ وسلم زیادہ کا بار ہے ایک تو اور نام بتائیے۔ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کا ہے، ایک اور نام ہے جھوٹ ہے، احمد۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، ہاں، جھوٹ ہے، قرآن تو سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ محمد کا مادہ کیا ہے؟ احمد بنی محمد، اسرائیل سچ میں آ سچ چکا۔ آپ تو عالم ہے نا، بات ختم میرے میرے سچ بھائی۔ والا جی، جی سوال سے جواب ہونا چاہیے۔ تو یونیورسل بیوٹی، یونیورسل حجت ٹھیک ہے، بازی نہیں کر، میرے کو بیچ میں باری غصہ باری مت باری کرو باری تو۔ کرتے، ایک منٹ ہاں، باری باری بات تو کرتے ہیں، ٹھہرے ٹھہرے تو ٹھہرے ٹھہرے۔ احمد اور محمد کا جو مادہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ اور مادہ کو چھوڑیے، بات کر لی نا آپ نے، جواب سن تو لیجئے۔ ٹھیک ہے، عربوں روٹ کے ورڈ ہاں کیا ہے؟ کیا عربوں کے ہاں 2 نام ہوتے تھے، ایک نام ہوتا تھا آدمی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 بار نہیں ہے، 5 بار ہے۔ 5واں ماہ وہ ٹائٹل ہے، وہ احمد کوئی اور آدمی ہے، وہ محمد کا نام نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا بلیف ہے، مگر ہم جو نا ہم کیوں مانے آپ کے مطابق؟ تو بھائی تاریخ قرآن اچھا میں چلیں، میں بھائی آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں یونیورسل بیوٹی، کہ لفظ محمد جو 4 بار ہے وہ پریزنٹ فارم میں ہے یا پاسٹ فارم میں ہے، مجھے یہ وہ آپ بتائیے۔ وہ ٹینسز میں مت جاؤ، میں جو نا نہیں، خالی یہ ٹینسز پوچھ رہا نہیں، ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ جو میں نے اب یہ کہہ ٹینسز دیا ہے اور یہ پریزنٹ ثابت بھی ٹینس، کر دیا ہے کہ لفظ محمد جو کوئی بھی ہے وہ ایک ٹائٹل تھا، وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھا گیا۔ اب میری اس بات کو آپ غلط ثابت کر کے دکھائیں، چلیں۔ کلمہ آپ روز پڑھتے نہیں؟ لا الہ الا ارے اللہ یار محمد رسول اللہ۔ ارے محمد رسول اللہ قرآن میں ہے کہاں، بتائیے۔ لا الہ الا اللہ کا کہیں اور لکھا ہے اور جو ہے اسی محمد کا تو انکار کر کہیں کے، اور لکھا ہے۔ اسی کا انکار یہ کر کے آپ نے لوگ جوڑنے کا جو ہے اختیار کس کو دیا؟ آپ کو جو ہے کس نے دیا، بتائیے۔ جوڑنے یہ کا نہیں دونوں ہے، الگ ریفرنس کی الگ ضرورت نہیں جملوں ہے۔ کو آپ نے کس بنیاد پر کس طرح سے جوڑ دیا، بتائیے۔ قرآن کا آپ لکھنے میری والا تو بات نہیں تو ذرا کرتا ایسا۔ سنو بھائی، آپ اپنا ارے خطبہ دیے یار، تو کیسا؟ آپ اچھا خطبہ دیتے، میرے کو معلوم ہے، آپ سعودی میں، گلف میں جو نا تو کہاں آپ خطبہ دیتے عقیدہ تھے۔ رکھیں، عقیدے تو جو ہے یہاں چلنے اب والے نہیں خطبے ہیں۔ دیتے آپ رہتے بات گئے، کریں تو قرآن کی بنیاد پر سوال بات کا کریں، جواب عقیدے دیجیے، نہیں بس چلتے۔ اتنا ہی لا الہ سوال۔ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے، بتائیے اسی قرآن میں۔ کا تو انکار کر کے سب غیر مسلم کافر ارے ہوئے نا، یہ ارے جنگ تھی۔ یار، یہ سارے جو ہے یہ ہیلے بہانے چھوڑیے، آپ اچھا، مجھے روم، بتائیے شاہ کہ روم کو لا جو نا، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جسے کلمہ طیبہ یا قرآن یا اسلام کا جو ہے بنیادی کلمہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، بتائیے۔ دیکھو، شاہ روم کو، شاہ کسریٰ ارے کو جو نا، یار، یہ جو خط لکھے تھے میں اس میں جو جو نا، سوال کر رہا ہوں اس کا کون جواب لکھے دو، تھے وہ آپ ادھر خط؟ ادھر نہ مت جاؤ پلیز۔ وہ خطوط کون لکھے تھے؟ ارے یار، جو ہے میں جو پوچھ رہا ہوں قرآن کی بات کرو میرے بھائی۔ میرے کو یہ اگر جواب آپ دو کے پہلے۔ پاس قرآن کا خطوط کوئی لکھنے جواب والے، ہے تو ٹھیک ہے، آپ ادھر ادھر دیکھو، کی باتیں مت کرو۔ ادھر ادھر کی نہیں، میں یا محمد صلی آپ اللہ جو علیہ وسلم کہہ کے رہے ہیں اوپر بات کر رہا فضولیات ہوں۔ سے آپ کی فضولیات کا جو ہے میرے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا دیکھو، الہ آپ الا بول اللہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کو آپ قرآن سے ثابت کریں، چلیں۔ قرآن سے نہیں ہے، قرآن میں کہاں قرآن لکھا سے ہے یہ؟ بالا تر بات ہے یہ۔ ارے یار، قرآن تو جو ہے بعد یہ میں نازل عقیدہ، ہوئی۔ ارے یار، قرآن، ظاہر بات ہے محمد گزر چکا، قرآن بعد میں لکھا گیا، یہ تو میں نے کہہ دیا ہے، بات ختم۔ اب آپ اس کو جو ہے نہ تو سچ والا سے جی، انکار کر سکتے ہیں۔ سچ والا جی جی، جناب، جی۔ یہ اپنے یونیورسل بیوٹی کہہ رہے ہیں کہ 5 بار نام ہے، 4 بار محمد ہے، احمد کوئی اور آدمی ہے۔ اگر جی عیسیٰ نے بولنا ہوتا تو وہ کہہ جی دیتے کہ میرے بعد محمد ایک نبی آئے گا جس کا ہاں، نام محمد ہوگا، سیدھی ظاہر بات بات ہو ہے، گئی۔ ظاہر بات ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ محمد ہوگا، انہوں نے کہا اس کا نام احمد تو ٹائٹل ہمیں سب معلوم ہے۔ ابھی یونیورسل بیوٹی کا نام یونیورسل بیوٹی ہے، جی تو اگر میں ان کو یہ کہوں کہ یونیورسل گند کر کے پکاروں تو یہ بولیں گے جی یہ تو میرا نام نہیں ہے، میرا نام تو یونیورسل بیوٹی ہے۔ سمجھ رہے جی بات ہاں، کو؟ تو ان جی کو ہاں، تو اگر کہا جاتا تو محمد کہا جاتا، نہیں کہا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور ایک بات جو ہے وہاں جو غور کرنے لائق ہے، وہ سورہ صف کی وہ آیت جس میں عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں،
اور جو ہے میں تائید کرتا ہوں، یعنی میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے ہاتھ میں جو ہے تورات ہے، اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جس کا اسم ہوگا احمد۔ پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، کس کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کھلا جادو ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان جس نبی کو اپنا نبی کہہ کر اس کا نام محمد رکھتے ہیں، تو کیا وہ بنی اسرائیل میں آیا یا بنی اسماعیل میں، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق؟ ہاں تو وہ لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تورا میں جو احمد ہے، اخمش ہے، موسیٰ کا بھائی جو نبی آئے گا، انہوں نے عیسائی تو کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عیسیٰ ہیں، اور یہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جو اس کی انجیل میں، جو کہ تورا بھی ایک اس کا پارٹ ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں تو تورا رکھ کے انہوں نے 5 بکس آگے انجیل لگا دی، تو اب انجیل میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو اس بک میں لکھا ہوا ہے ان کی بائبل میں، وہ کلیم کر رہے ہیں اسی تورا سے اپنے عیسیٰ کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمد جو ہے وہ میں ہوں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ نے کہا ہوتا تو وہ تو کہتے، ان کی سٹوری میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میرے بعد اور ایک نبی بھی آئے گا، وہ تو خود کو اپنے آپ کو اپوکلپٹک مسیح سمجھ رہے تھے۔ میں وہ سنیں، وہ اپنے آپ کو آخری مسیح جو جوش کہانا ہے وہ تو خود کلیم کر رہے ہیں، وہ کیوں کہیں گے کہ میرے بعد ایک اور مسیح آئے گا یا نبی آئے گا؟ جی ہاں۔ اور پھر یہ آیت جو ہے خود بے وجہ کی جو ہے یہاں پر جو ہے ایک طرح کی، یعنی اس میں جو ہے پڑھنے والے کو الجھن کا شکار، الجھن میں ڈال دیتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فلما جاءہم کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ یہ اپنے ریفر کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، جوز کو جو یہاں پہ رہ رہے ہیں مدینہ میں، یہ ان کو ریفر کر رہے ہیں، لیکن پرافٹ تو آئے ہیں خود مکنز کے لیے، عربوں کے لیے آئے ہیں نا، he has not come in the بنی اسرائیل کے، ان کے اندر تو نہیں آئے نا، اوکے؟ چند ٹرائب اگر مدینہ میں رہ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پاس بنی اسرائیل کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے، یو کانٹ کلیم دیٹ، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا۔ اور دوسری بات، اگر مسلمان حضرت عیسیٰ کو مسیح مان رہے ہیں اور پروفٹ مان رہے ہیں تو یہ تو اپنی پاؤں پہ ان کے کلاڑی مار رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو مسیح ہے حضرت عیسیٰ کا، جو وہ خود فائنل نبی وہ خود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف یہ ان کو مان رہے ہیں کہ وہ مسیح ہیں جس کا وہ ویٹ کر رہے تھے، اور یہودیوں کو ان کو مسیح ماننا چاہیے تھا، اور وہ لاسٹ مسیح ہے، اور خود اس کو لاسٹ مسیح بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایکسٹینشن ڈال رہے ہیں، پروفٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے مانی 3rd سینچری میں کہہ رہا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں وہ کلیم کر رہا ہے، اور اسی کے پلاٹ کے اوپر پروفٹ محمد کلیم کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ کی اتھارٹی کو، اگر یا تو کہیں کہ ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اوکے، جو یہودی لاسٹ پروفٹ کا، اپوکلپٹک پروفٹ کا، مسیح کا جو ویٹ کر رہے تھے، وہ ہم عیسیٰ کو ہم بھی نہیں مانتے، اور ہمارا نبی جو ہے محمد ہے، یہ وہ نبی ہے، دین تو کوئی سٹوری بنتی ہے۔ لیکن ایک طرف آپ مسیح کو خود وہ اپوکلپٹک مسیح مان رہے ہو، ان کی، اور یہودیوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، آپ یہودیوں پہ بھی غصہ کر رہے ہو کہ انہوں نے اس کو نہیں مانا، اور یہ سٹوری لوگوں کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اف یو لوگ تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، تو ان کے اوپر روز یہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی بیچارے کی زندگی میں دیکھے تو نہ اس نے قتل کیے، نہ اس نے کوئی لونڈیاں رکھی، کچھ بھی نہیں کیا بیچارے۔ جی ہاں، تو اس کے باوجود ان کو گالیاں تک۔ آپ کی آواز جو ہے کم ہو گئی اسٹرانگ پائلٹ۔ اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں امیت، آواز کم ہو گئی نہیں اسٹرانگ پائلٹ کی؟ آواز سلو ہو گئی ہے، آواز سلو ہو گئی ہے۔ جی ہاں، آواز سلو ہوگی جی ہاں، آپ کا شاید ایئر فون کا ایشو ہوا ہے۔ نہیں، ابھی آواز صاف آ رہی؟ ابھی ہاں، یہ صحیح ہے جی۔ I think I had some کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی تھی، I think that's why۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی شخص غور کر لے، اب وہاں پہ
جس طریقے سے یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم اگر اتنی زبان ایسی پروفٹ محمد کے بارے میں استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ دوسروں جی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں جا کے، کہ انہوں نے جی یہ بھی کیوں کہہ دیا کہ مسیح موعود ہے، اس کا مطلب کرسچین کو تو آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح آپ غلام احمد قادیانی کو ٹریٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جی ہاں ٹالرنس تو ہونی چاہیے. تو یہ ان کا کلیم جو ہے وہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اگر اس کو نبی یہ مانتے ہیں تو وہ پروفٹ، پھر اس کے بعد کسی اور پروفٹ کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں. اصل میں جو کچھ قرآن میں آ گیا پھر تو مسلمانوں کے نزدیک یہ حرف آخر ہو گیا. اچھا اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک اور مقدمہ رکھ رہا ہوں، تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو نبوت دی، الحکم دیا اور الکتاب دی. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل جب سے وجود میں آئی تب سے نبوت صرف بنی اسرائیل میں رہی ہے. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور، یعنی جس سے مسلمان بنی اسماعیل کہتے ہیں، ان کو قرآن کا لکھنے والا جانتا تک نہیں، اسی لیے ان کا کہیں ذکر نہیں کرتا. بنی اسماعیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جہاں جہاں بھی ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور قرآن کا لکھنے والا نبوت کو بنی اسرائیل سے مربوط رکھتا ہے. قرآن کا لکھنے والا یہ بتاتا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل میں رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے اسٹرام پائلٹ، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون تھا؟ بنی اسرائیل کا جو ان کی پولیٹیکل تھنکنگ، نہیں میں قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں. سنیے میں اب اس وقت جو ہے پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. اگر قرآن کے متن کے مطابق، یعنی جو قرآن کے بیانات ہیں ان کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں. اچھا یہ آپ کی آواز پھر کم ہو گئی ہے ہاں اسلام پہلے، وہ ان کا شاید بلوٹوتھ کا ایشو ہے. جی ہاں ہاں کچھ پرابلم میں چل جواب رہا دے ہے. دیتا ہوں سچ والا صاحب. ہاں جی البرطانوی جی جی ہاں جی تو آداب. آپ میں جی آداب. جی تو مجھے یہ ابن مریم بتائیے، قرآن کے مطابق ان کا آخری نبی جسے مسایا نہیں کہتے میں ہیں. آخری کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مسلمان کرتے ہیں. میں صرف خاتم النبیین میں اسپیسیفک ورڈ یوز کر رہا ہوں جو قرآن نے ہاں یوز قرآن کیا، سے میں تو اس کی ابن بات کر مریم رہا ہوں. عیسیٰ ابن مریم ہوا نا. جی ہاں آپ سمجھے نا جی کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین، بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. جی اچھا جب ہم اس بات کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کا خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جسے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے وہ کیا تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ رہا؟ قرآن کے مطابق، میں قرآن کے باہر کی بات نہیں کر رہا. جی. کسی کا باپ رہا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کیا وہ رسول اللہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جی ایگزیکٹلی یہی الفاظ صرف ایک لفظ کے فرق سے اس کے بعد والی صورت سے، یعنی یہ آل عمران کی صورت کے بعد والی جو صورت ہے اس میں جی جو ہے یہ الفاظ آتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جی ایگزیکٹلی سیم فارم میں. بالکل. یعنی محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں، مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. جی بات ختم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مسیح یا پھر جو ہے عیسیٰ جسے کہا جاتا ہے اس کے قتل کو لے کر جی یہ شبہ پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا کہ اس کا قتل کیا گیا یا اس کو موت ہوئی؟ بالکل پایا جاتا ہے. اچھا اب اگر قرآن کا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پس اگر وہ مرا یا قتل کیا گیا، یہ دونوں بھی ماضی کے صیغے ہیں، دونوں کے دونوں. جی ہاں بالکل. یعنی یہ بات صرف عیسیٰ ابن مریم سے متعلق ہے جی جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں. اگر وہ نبی، ان کا نبی زندہ ہے اور ان کے سامنے جو ہے یہ آیات لکھی جا رہی ہیں تو اس کے الفاظ یہ نہیں ہوتے، ماضی کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے حاضر یا مضارع کے الفاظ ہوتے ہیں.
अफा इन तमूत औ तुक्तल कहता कुरान का लिखने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। अगर तू मर जाए और या तेरा कत्ल किया जाए। हम्म, मगर कुरान का लिखने वाला ये नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? अफा इम माता औ कुतिला, दोनों के दोनों माजी के अल्फाज हैं। हम्म, अब आप देखिए सूरह अल फतह की एक आयत है जिसमें कहा गया है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल। जी वल्लदीना माअहू कह रहा है कुरान का लिखने वाला, जी वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अगर मोहम्मद जो जिससे मुसलमानों का नबी है ये, तो जाहिर बात है ये अगर हाजिर है तो कुरान का लिखने वाला क्या कहता? वल्लदीना माअका कहता। बिल्कुल। जो कोई तेरे साथ हैं, जो कोई तुम्हारे साथ हैं, वो कुफ्फार पर शदीद हैं और आपस में रहमदिल हैं। लेकिन कुरान का लिखने वाला क्या कह रहा है? माहू कह रहा है। यानी कुरान के लिखने वाले के नजदीक जो मोहम्मद जिस किसी शख्स का टाइटल था वो गुजर चुका था जी और कुरान बाद में लिखा गया। जी कुरान का लिखने वाला मोहम्मद को ऐसे पेश कर रहा है गोया कि वो गुजर चुका और उसकी बातें ये बरसबील तस्किरा कुरान इसमें शामिल करता है बस, और इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं है मोहम्मद की, कोई हकीकत नहीं। इसीलिए कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन। नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप, लेकिन वो अल्लाह का रसूल और नबियों की मोहर। बात खत्म। एक बात मैं और कहना चाहूँगा सचवाल साहब, लोगों को शायद इल्म नहीं है कि जो इनकी बांदी थी, वो जिसका जिक्र हमने पिछले स्ट्रीम में किया था, तो उनसे इनका एक बेटा पैदा हुआ था इब्राहिम नाम का। तो वो तो मर्द था, अगर हम उसको सही समझते हैं, तारीख हमको पेश करते हैं मुसलमान, तो इस हिसाब से भी ये आयत के हिसाब से भी मोहम्मद जो हैं वो मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं हो सकते। नहीं, असल में देखेंगे खैर वो यहाँ पर ये मुस्लिम उलमा क्या कहेंगे कि जो है वो जो बच्चा जिसे इब्राहिम कहा गया वो मर्द, वो रजुल नहीं कहलाया। अच्छा अच्छा। रजुल जो है बाकायदा एक यूं समझिए कि एक उसे कहा जाएगा जो बालिग है। अच्छा। बुलूगत के पहुंचने के बाद वो रुजूलियत के जो है मतलब जुमरे में आता है। उससे पहले वो क्या है, वो तुफुलियत कहेंगे, तिफल कहेंगे या गुलाम कहेंगे या वलद कहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस माना में तो खैर यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कि मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि जहां जिस जगह सूरह अहज़ाब में ये आयत वारिद हुई है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इससे पहले जिस नबी का जिक्र है कुरान में या अय्युहन नबी के अंदाज में जो है जो बात कही जा रही है, तो वो नबी मौजूद है जो कुरान का नबी, लेकिन वो मोहम्मद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे जहां मोहम्मद का लफ्ज़ आ जाता है वो सेगे गायब हो जाते हैं जी, सेगे गायब के हो जाते हैं, ज़मीरे में गायब हो जाते हैं। सच वाले जी। आप देखिए, मैं तो वहीं पे रुका हूँ। मैं आप बात गौर से सुनिए, आप ये नुक्ता समझने वाला है। जो हजरत ईसा का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर मुसलमान ब्लेम कर रहे हैं यहूदियों को तुमने इस अपने आखिरी मसाया जो आना था उसको क्यों नहीं मान रहे, और हजरत ईसा को मान रहे हैं ये लोग। और वो जो आखिरी जमान नबी आखिरी जमान जो था उनका ईसा आया, ठीक है। यहूदियों ने उनका इनकार किया। यहूदियों ने कहा कि आपको हम नहीं मानते, आप में वो चीजें हैं ही नहीं है, ना आप किंग हैं, ना आपको किसी चीज का पता भी नहीं है, हम आपको नहीं मानते, ठीक है। उनको पकड़ के उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। अब मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ईसा है, उनको ताने दे रहे हैं, और वो नबी आया है तुम्हारे पास, वो मसीह मऊद वो आया है तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखिए, और कुरान ये तस्दीक कर रहा है कि बाकी नबी सारे आए और मर गए, चले गए दुनिया से। अब जब किंगडम ऑफ गॉड जमीन पर आनी है, जब क़यामत आनी है, ठीक है, जब वो आनी है तो उससे पहले जो लास्ट प्रॉफिट आया है अल्लाह ताला ने उसको कुरान के मुताबिक भी ऊपर उठा लिया है, देखें। और वो जब अब किंगडम ऑफ गॉड, अब जिस सेंस भी ले लें, यहूदियों की जुबान ले लें, ईसाइयों की जुबान ले लें या मुसलमानों की जुबान ले लें, ये इसमें बहुत नुक्ते हैं, आज मैं उसमें नहीं। किंगडम ऑफ गॉड और क़यामत में आज फिर किसी दिन करेंगे आप ये सब्जेक्ट। लेकिन अब क़यामत से पहले उनको जिंदा ऊपर उठा लिया, और जब क़यामत आएगी वो वापस जमीन पर आएंगे। तो इट्स ऑल द प्लॉट इज सजेस्ट कि ही इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें कोई
हाँ, he is the last character of the story, end of the world, he is the last character. वो लास्ट में आया, उनको यहूदियों को एक्सेप्ट करना चाहिए था, अपोकलिप्टिक था, सब कुछ था, उनको उसकी समझ नहीं आई, मुसलमान एंडोर्स कर रहे हैं उसकी पोजीशन, उसको ऊपर उठा ले क्या। अब वेट हो रहा है कि जल्द बिल्कुल क़यामत आने वाली है, क़यामत बहुत करीब है, जीसस भी कह रहा है कि क़यामत बहुत करीब है, आई क्या आई, सेंट पॉल भी समझ रहा है कि आई क्या आई, बस मेरे होते हुए वो वापस आ जाएंगे, हजरत ईसा भी वापस आ जाएंगे जमीन पर, किंगडम ऑफ गॉड आने वाली है। जब नहीं आई, उसी स्टोरी को उन्होंने ट्विस्ट किया। अब स्टोरी को यूं ट्विस्ट किया कि अब जो है किंगडम ऑफ गॉड वो ऊपर चले गए हैं और एट द एंड ही विल कम डाउन, ओके। उसको क़यामत से यानी जन्नत जो है, वो जो किंगडम ऑफ गॉड जमीन पर आनी थी जूश के लिए, अब वो सारी दुनिया खत्म होने के बाद वो बाद में आएगी, एंड दैट्स अ डे ऑफ जजमेंट। तो उसमें भी एक ट्विस्ट है। लेकिन जो मुसलमानों का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक तो हजरत ईसा लास्ट पर्सन है, उसके बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं। और मजे की बात मैं आपको एक और बताऊं, और वो ये, आप नोट कीजिएगा, यहूदियों का हाँ सब नबी हैं, नबूवत की बात होती है, वो प्रॉफिट होते हैं, वो प्रोफेसी करते हैं, वो आने वाले वक्तों को अपनी नेशन को बताया करते थे, और रेट्रोस्पेक्टिवली ये उनके बारे में चीजें लिखते भी थे, और उनकी बहुत चीजें जानने के बाद उनको लिखा होता था। इसके ऊपर बात करेंगे किसी दिन, ठीक है। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो आए हैं, आप नोट कीजिएगा, प्रॉफिट मोहम्मद को एहसास हुआ, उनको जब कन्फ्रंटेशन मदीना में हुई, तो यहूदियों ने उनसे कहा कि नबी तो ऐसे होते हैं, नबी तो प्रोफेसी करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मैं सिर्फ रसूल हूँ, आई एम ओनली द मैसेंजर, मेरे पास मौजूदा वाला कोई नहीं है, मेरा पैगाम देना तुम्हारा काम। और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये जो रोल, हिस्टोरिकल रोल था, रोल यानी एम्फेसिस नबूवत के ऊपर ज्यादा था हिस्टोरिकली, प्रॉफिट मोहम्मद ने उस रोल को एक्सप्रेस किया बिकॉज ही डिडंट हैव दोस फैकल्टीज, उनके पास कुछ नहीं था। सो ही सेड, उन्होंने इस रिसालत के जो प्रोफेशन है, रिसालत के जो एस्पेक्ट है, इसको इसलिए उन्होंने ज्यादा उजागर किया। तो दैट्स व्हाई हेंस ये होना तो ये चाहिए था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नबीउल्लाह, यू अंडरस्टैंड, यहूदियों की ट्रेडिशन के मुताबिक। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यू अंडरस्टैंड। सो उन्होंने ये जो एस्पेक्ट है रिसालत वाला इसीलिए अखज़ किया कि बिकॉज़ ना उनके पास कोई मौजज़ा था, ना उनके पास कोई प्रोफेसी थी, एंड ही न्यू कि उनके अंदर क्या कमजोरी है। आप बात को आपको समझ आ गई जो मैं बयान कर रहा हूं? हाँ जी, हाँ समझा मैं, सही बात है। क्योंकि नबूवत जो है या खुद यहूदियों के मुताबिक निस्बतन जो है एक आला जो है मनसब है बनिस्बत रिसालत के। जी सचोला साहब, उसमें बाकायदा जो है प्रोफेसी होती है ना, नबूवत से जुड़ी हुई। अब रसूल, अब यानी इस एतबार से रसूल क्या होता है, सिर्फ एक तरह का डाकिया है जो एक पैगाम यहाँ से लिया और वहां पर पहुंचा दिया। खुद कुरान के अंदर भी इस तरह से रसूल जिब्रील भी रसूल है। अब आप देखिए कि सूरह यूसुफ में एक वो शख्स जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो पैगाम लेके जा रहा है, उसको भी रसूल कहा जा रहा है, जी हाँ। और नबूवत नबी जो होता है वो आने वाली वक्त की खबर देता है। इन्होंने उसका रोल स्विच बैक किया। इन्होंने कहा नहीं, आने वाले तो उनके पास कुछ है नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गैब की खबरें देने वाला, कि नबी का मतलब वही होता है खबरें देने वाला। खबरें, ये नबी का ट्रांसलेशन उन्होंने जो अरबी में की हुई है वो प्रॉफिट की हुई है, यानी खबरें देने वाला, आने वाले वक्त की खबरें देने वाला। और इन्होंने कर दी कि आने वाले में तो कुछ भी है नहीं है, हाँ गैब की खबरें। तो वो गैब की खबरें तो ऑलरेडी सहीफों में लिखी हुई हैं, सारी फरिश्ते, क़यामत, एंजल वेंजल सब कुछ लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट मोहम्मद और कौन सी डिफरेंट गैब की खबर हमारे पास ला रहे हैं? कोई खास खबर नहीं ला रहे हैं, वो भी गैब की खबर नहीं है, वो भी दुनिया की खबर है। आप कुरान को पढ़े तो सारी खबरें ऑलरेडी दुनिया में मौजूद हैं, वो भी गैब की खबर नहीं है। बल्कि एक मजे की बात ये भी है ना स्टॉम पायलट, जब हम कुरान के मतन का मुताला करते हैं तो हैरतअंगेज तौर पर ये पाते हैं कि जिस शख्सियत को एक गैर महसूस तरीके से उभारा गया है वो है ईसा इब्न मरियम। यानी एक जो है उनकी बात को जिस बारीकी के साथ कुरान का लिखने वाला बयान करता है। अब आप देखिए कि उनकी पैदाइश से लेकर उनकी जो है वो उनकी जो है तवफ़ियत तक, जहां पर उनको जो है रफ़ा कर दिया गया कि वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब वो जो है पैदा हुए हैं, अभी जज जो है गहवारे में हैं, उसी वक्त जो है क्या कह रहे हैं अपनी माँ के हवाले से। अब खैर मैं इसको कोई वाक़याती शक्ल में नहीं कह रहा हूँ,
میں صرف قرآن کے متن میں جو کچھ آیا وہی چیز جو ہے میں بیان کر رہا ہوں. میرا ان باتوں پر کوئی ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ جو ہے انی عبداللہ کہہ رہے ہیں, آتانی الکتاب کہہ رہے ہیں, وجعلنی نبیہ کہہ رہے ہیں, وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کہہ رہے ہیں, وبرم بوالدتی کہہ رہے ہیں, وجعلنی ولم یجعلنی جبارا شقیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ گہوارے میں کہہ رہے ہیں. ساری بیسٹ باتیں ایک انسان کے لیے جو ہو سکتی ہیں وہ ساری صرف حضرت عیسیٰ کے لیے, اور حضرت محمد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے, کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ اس کے اپوزٹ ہے, اس کے سارا اپوزٹ ہے. اگر مسلمانوں کو ہسٹری پتا ہو تو سارا اس کے اپوزٹ. جی ہاں یہی بات میں جو ہے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر وہ قرآن کے متن کو براہ راست سمجھنے والے ہو جائیں تو ان کے یہ عقیدے جو ہے ان کے علماء نے, ان کے مولویوں نے ان کے دماغوں میں اونڈیلے ہیں, یہ خود بخود پانی ہو جائیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. سچولا صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ایک سوال کی شکل میں پیش کروں گا میں مومنین سے, کہ اگر حضرت محمد آخری نبی تھے تو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کلمت اللہ اور روح اللہ کے الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ یہی الفاظ محمد صاحب کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوئے؟ یہ میرا مومنین کے لیے کوشچن ہے. ہاں صحیح بات ہے. تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں اپنے البرطانوی صاحب. تبھی تو ہم چیخ رہے ہیں کہ یہ ساری کاپی نقل ہے, بیکاز جان جو آ کے لکھ رہا ہے 80 سال بعد لکھ رہا ہے, دا ورڈ آف گاڈ جیسس کو اس نے کہا, اور پروفٹ محمد نے بائبل تو سن رکھی ہے نا, انہوں نے وہی کہا کہ کلمت اللہ, جیسس کو وہ خود ورڈ آف گاڈ کہہ رہے ہیں, قرآن خود کہہ رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں. اور وہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا, وہ تو جان نے آ کے لکھا, جو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ایون عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اس بک کو تو ہمارے کینن میں وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. 3 سناپٹک جو ہیں, چلو مارک, لوک اور میتھیو اس کے عقائد ٹھیک ہیں, اس بندے نے آ کے جان نے تو اس نے تو کہہ دیا کہ in the beginning there was God, word was with God, word is God and he came to dwell with us. اس نے تو تباہی پھیر دی. اور پروفٹ محمد سب سے جو ان کی غلط کتاب میں کہوں گا, I don't find the word now, جو مطلب جو ان کو لگتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, پروفٹ محمد اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اس بندے کی کتاب لکھی ہوئی کی, اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے. قرآن خود اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے, ایسے جیسے کسی بات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سو مچ اس کے اندر لکھا ہوا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. سچولا صاحب اسی سے تعلق سے اگر آپ جو چیپٹر 2 کی 40 اور 47 آیت ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہا ہے, تو بڑا اچھا رہے گا اگر آپ چیپٹر 2 کی 47 اور 40, پہلے 40 بھی دیکھ لیتے ہیں پھر 47. یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے, بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے. جی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. جی اب اس کے بعد کی جو ہے جو دوسری آیت ہے, وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون. جی اچھا, اس کے بعد پھر اور کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد اصل میں بنی اسرائیل کو نعمت کا ذکر کے حوالے سے جو باتیں جو ہے جو اس میں کہی گئی 3 جگہوں پر آئی ہیں لگاتار ایک ہی صورت میں. جی ہاں ایک ہی صورت میں, وہی میں نے نوٹ کیا. 2 کی 47 بھی دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں 47 بھی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور جو ہے یہاں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت بخشی. جی اچھا, اب آپ دیکھیے جو ہے برطانوی صاحب, آپ کو بھی جو ہے یہ اس بات کا یقیناً علم ہے, لیکن میں اب ہمارے مومنین کے جو ہے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, ان کے علم میں جو ہے یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا جب کوئی شخص اس کے متن پر غور کر کے, میں ترجموں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ترجموں میں تو جو ہے مسلسل ڈنڈیاں ماری گئی ہیں, مسلسل, میں ان کی بات ہی نہیں کرتا, میں قرآن کے اصل متن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے متن کو اگر غور سے پڑھا جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احکام جتنے بھی ہیں بنی اسرائیل کے لیے ہیں, اور نبوت بنی اسرائیل کے لیے ہے, الحکم بنی اسرائیل کے لیے ہے, الکتاب بنی اسرائیل کے لیے ہے. اس میں موسیٰ کو
136 बार जो है दोहराया गया है। ईसा को जब वो पैदा होते हैं उसी वक्त उनको अल किताब दे दी जाती है। वो पैदा होते ही नबूवत के नबी बनकर पैदा होते हैं और अपने आप को वो अब्दुल्लाह कह रहे हैं और अपने आप पर वो सलामती और दुरूद भेजते हैं, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। और फिर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पैदाइश भी आम पैदाइश से मुख्तलिफ है। मैं असल में ये कोई मेरा अकीदा ये नहीं है, मैं सिर्फ कुरान में जो लिखा है मैं उसको बयान कर रहा हूँ। मैं मेरा अकीदे की बात ही नहीं कर रहा, मेरा कोई अकीदा नहीं है। तो अब देखिए कि कुरान का लिखने वाला जो अहमियत, जो फजीलत, जो मकाम, जो हैसियत ईसा इब्न मरियम को दे रहा है, और फिर मूसा को अल किताब दिए जाने का जिक्र पूरे कुरान में 9 जगहों पर आता है और 136 बार मूसा का जिक्र करता है। मूसा की भी एक एक बात का जो है मतलब पूरी बारीकी के साथ जो है मतलब उसका जिक्र करता है। अब सवाल ये है कि जिसे मुसलमान अपना नबी कहकर उसका नाम मोहम्मद रखते हैं, भाई कुरान उसको जानता है ना पहचानता है जी। अब जिन जिन बातों को लेकर इस्लाम का जो है हिस्सा बनाकर मुसलमान दुनिया में धूम मचाते, जो शोर शराबा करते फिरते हैं कि 5 नमाजें हैं, फला रोजा है, 30 दिन के रोजे रखना है, ये कुर्बानी करना है, ये हज करना है, ये जो है उम्रा करना है, ये ईदैन है, ये तरावी है, ये सारा का सारा मामला कुरान से बिल्कुल लाताल्लुक है। जिस इस्लाम पर जो है मुसलमान अमल करते हैं, उनके जो मामूलात हैं, उनका कुरान से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। सच वाला जी कोई कॉल भी ले लें ताकि आप थोड़े से फ्रेश भी हो जाएं।